بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میں دلہن بنی کافی دیر سے زاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن دولہے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب تو میں بیزار ہونے لگی تھی، کمر اکڑ چکی تھی اور بھاری لہنگا مجھے چبھ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس طرح کے بھاری بھرکم لباس نہیں پہنے تھے، مگر عروسی لباس کا تو بھاری ہی ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً پہننا پڑا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ نکال لیا۔ میرا دل اب سب کچھ بھول بھال کر زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ لبوں پر مسکان آ چکی تھی۔ منہ دکھائی کے بنا تو میں گھونگھٹ ہٹانے والی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی زاہد نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ہلدی سے بنا عجیب سا ایک لیپ تھا۔ سحر، یہ لو، آج سے تم روز یہ لیپ میری ماں کو لگایا کرو گی۔ ان کی یہ بات میں اور حیرت میں پڑ گئی۔ پہلا پہلی رات کو اپنی دلہن کو منہ دکھائی کی بجائے وہ دو مجھے ایک لیپ تھما رہے تھے۔ اس طرح سے کون کرتا ہے اپنی دلہن کے ساتھ؟ میں خاموشی سے کبھی اس پیالے کو دیکھتی، کبھی زاہد کو۔ مجھے حیرت میں دیکھ کر وہ بولا، سحر، میری ماں کئی سالوں سے سوئی ہوئی ہے، اس لیپ سے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب میری حرکت کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ میری ساس ہی تو مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ زاہد جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی والدہ ہی تو مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ میری بات سن کر زاہد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، مجھے سوالات بالکل پسند نہیں۔ اب تو میں اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ مجبوراً وہ پیالہ اٹھایا اور اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جو مجھے زاہد نے دکھایا تھا، لیکن وہاں جو کچھ دیکھا وہ تو میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ میں ایک بہت ہی سادگی پسند اور سوم و سلاد کی پابند لڑکی تھی، اور میرے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں دوسرے نمبر کی تھی۔ امی ابا نے ہمیں بہت لاڈوں سے پالا تھا۔ ابھی میری تعلیم مکمل ہی ہوئی تھی کہ زلیخا خالہ ہمارے گھر یہاں آ گئیں، اپنے اکلوتے بیٹے زاہد کا رشتہ لے کر۔ اصل میں وہ ظاہر رشتہ تو میری بڑی بہن مہر بانو کے لیے لائی تھی، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا، انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کر اماں ابا بھی خوش ہو گئے تھے۔ میں جو خوشی خوشی ان سب کی آؤ بھگت میں مصروف تھی، یہ سن کر اب مجھے بہت بڑا دھچکا لگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو دیکھنے تو بڑی بیٹی کو آئے تھے اور پسند چھوٹی کو کر لیا؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد پڑ چکا تھا، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جب مہر نے بتایا کہ ابا نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی بلا سوچنا کیسا؟ ابا کو صاف انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن مہر آپ ہی کا کہنا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ پگلی، میرا رشتہ نہ ہوا تو وہ تیرے لیے انکار تھوڑی کریں گے۔ ابھی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ میرے لیے بہت خوش تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میرا رشتہ زاہد کے ساتھ کر دیا گیا، اور اس رشتے پہ نہ جانے کس طرح میں راضی ہوئی تھی، یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ منگنی کے 2 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، اور آج میں بیاہ کر اس گھر میں آ چکی تھی۔ لیکن پہلی ہی رات مجھے جو کچھ سننا اور دیکھنا پڑا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ جب میں خالہ کے کمرے کی طرف بڑھی تو میں نے دیکھا ایک آدمی ان کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب سا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے کا ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کپ کپی سی ہونے لگی۔ وہاں کوئی بیڈ نہیں تھا، بلکہ خالہ کو ایک لکڑی سے بنے تخت پر سلایا گیا تھا۔ ایک عجیب سی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، شاید دواؤں کی ہوگی۔ میں نے سوچا اور 2 بٹے سے ناک کو ڈھک لیا۔ وہاں ایک برش رکھا تھا، میں نے جلدی سے وہ اٹھایا اور اس کی مدد سے وہ لیپ ان کے جسم میں لگانے لگی۔ ہاتھ لگانے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر خالہ کے چہرے پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ یا اللہ، کیوں گئی؟ زلیخا خالہ تو ایسے نہیں دکھتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ خالہ کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، مگر کل تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اگر یہ میری ساس تھیں تو پھر وہ کون تھی جو میرا رشتہ لے کر آئی تھیں؟ میرا سر شدید چکرا رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں واپس آئی، جیسے سب کچھ نارمل تھا، اب وہی میرا شوہر مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے ایک جلاد کی طرح مجھے حکم سنا رہا تھا۔
میں نے سارے سوال خاموشی سے اپنے اندر دفن کر دیے۔ دوسری صبح میرے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تھے۔ میں جب تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ خالہ زلیخا امی ابا کے ساتھ بیٹھی تھیں اور وہ سب ہنس بول رہے تھے۔ میرے تو چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ امی نے مجھے بلا کر پیار کیا، ابا نے سینے سے لگایا، لیکن میں صرف خالہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کل رات جو عورت ایک زندہ لاش کی طرح میرے سامنے لیٹی ہوئی تھی، آج وہی عورت حسین لباس و زیورات سے آراستہ ہو کر ہنس بول رہی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے زاہد نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، خبردار جو کسی سے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، اور اسی لیے میں زبان کو تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ہر رات میرا شوہر وہی لیپ میرے ہاتھ میں دے کر مجھے خالہ کے کمرے میں بھیج دیتا، اور ہر رات ہی وہی عجیب محلیے والا شخص مجھے خالہ کے کمرے سے چوری چھپے نکلتے دکھائی دیتا، اور وہی بھی اسی وقت نکلتا تھا جب اسے علم ہوتا کہ میرے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نے زاہد کو آج تک نہ بتائی تھی۔ میرا یقین نہیں کرتا، الٹا مجھے گھر سے نکال دیتا، جس بات کی وہ روز مجھے دھمکی دیا کرتا تھا، اور یہی خوف مجھے اب تک خاموش رکھے ہوئے تھا۔ خالہ کے کمرے میں کچھ دیر رکنا بھی محال تھا میرے لیے، کیونکہ ان کا کمرہ بہت ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ ایک بیمار خاتون کو ٹھنڈ میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ میں اسی برش سے ان کو لیپ لگاتی اور آخر میں برش کمرے میں رکھی الماری میں چھپا دیتی تاکہ زاہد کو علم نہ ہو کہ میں خالہ کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ ہاتھ لگانے کا سوچ کر بھی مجھے کراہیت آنے لگتی۔ میں کافی ڈرپوک سی تھی۔ بچپن سے ہی میرا خوف تھا کہ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ آج کل میری ساس خالہ زلیخا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زاہد نے مجھے ایک رات کہا کہ اگر کوئی اماں جان کا پوچھے تو کہنا وہ اپنے بہن کے گھر گئی ہیں لاہور۔ میں نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ گھر اپنے اندر انجانے کتنے راز چھپائے بیٹھا تھا۔ جو آدمی مجھے آدھی رات کو دکھائی دیتا تھا کمرے سے نکلتے ہوئے، وہ اس کے بعد کہیں نظر نہ آتا تھا۔ میں نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ میری ساس کے کمرے میں باہر سے تالا لگا ہوتا تھا دن بھر۔ مجھے بس اسی وقت جانے کی اجازت ہوتی تھی جب مجھے وہ لیپ دیا جاتا۔ زاہد کا بہت بڑا بزنس تھا، وہ کئی فیکٹریوں کا مالک تھا۔ اس کا پورا دن باہر ہی گزرتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں نے بہت کوشش کی کہ اصل بات کی تہ تک پہنچ جاؤں، مگر سب بے سود۔ پھر ایک دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ آج جب میں خالہ جان کے گھر کمرے میں پہنچی تو چونک گئی، کیونکہ وہ الماری غائب تھی جس میں برش چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ میرے خدا، اب میں کیا کروں گی؟ مجھے سخت کفت ہو رہی تھی، لیکن لیپ لگا بنا تو میں باہر جانے کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے جانے کے بعد زاہد آتا تھا اپنی ماں کے پاس، اور وہ سب کچھ غور سے دیکھا کرتا تھا۔ مجبوراً وہ مجھے لیپ اپنے ہاتھ سے لگانا پڑا۔ میرے ہاتھوں میں کپ کپی تاری تھی۔ یہ تو لیپ ٹھنڈا تھا، اوپر سے کمرہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا سوجی، میں نے خالہ کا ماتھا چھو لیا، اور چھوتے ہی مجھے کرنٹ لگا، کیونکہ ان کا ماتھا برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ خالہ تو مر چکی تھی۔ میں نے اس وقت زور سے چلانا شروع کر دیا، زاہد میری بات سنیں، خالہ تو مر چکی ہیں۔ ان کا جسم ٹھنڈا برف ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں ایک لاش کے ساتھ اکیلی تھی۔ خوف سے میرا دل بند ہونے کو تھا۔ میری آواز پہ زاہد بھاگتا ہوا آیا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سیر میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ خود آ کر دیکھیں نا، تو ان کو سانس آ رہی ہے نہ دل دھڑک رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ اس وقت زاہد کے پیچھے وہی عجیب چولیے والا آدمی اندر آیا۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ مجھے لال لنگارا آنکھوں سے گھورتا ہوا بولا۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ زاہد پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا اپنی ماں کو کہ اچانک اس آدمی نے زاہد کو کھینچا۔ زاہد نے اس لڑکی کی یہی سزا ہے کہ اب یہ اسی کمرے میں رہے گی۔ اس کے کہتے ہی زاہد بھی غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، میری ماں زندہ ہے اور انہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم یہاں رہ کر اپنی سزا بھگتو۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا اور دروازے میں تالا لگانے کی آواز آئی۔
میں نے دروازہ پیٹا ڈالا، خدا کے لیے مجھے باہر نکال لیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کی امی جان زندہ ہیں، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں چلا کر اسے یقین دلا رہی تھی کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہاں سے اب کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ تھک ہار کر میں کونے میں بیٹھی سسک رہی۔ دیوار پہ لگے آئینے میں نظریں پڑیں تو اور خوفزدہ ہو گئی۔ ٹھنڈ سے میرے ہونٹ نیلے برق گئے تھے، تو کیا میں مرنے والی تھی؟ یا تو کوئی میرا پرسان حال نہ تھا؟ یا میرے اللہ میری مدد فرما۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم میں تھا، وہاں چلی گئی، وہاں کچھ گرم تھا، ورنہ کمرے میں تو میں فریز ہو جاتی۔ میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ حیران رہ گئی کہ وہاں میرے تو شوہر کے ساتھ پولیس اندر آئی۔ اب میں محفوظ تھی۔ میں سب نہیں چاہتی تھی کہ مگر مجھے اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرنے تھے۔ اس لیے میں نے 2 دن پہلے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی جان مہربانوں کو سب بتا دوں گی۔ اور زاہد کے آواز جاتے ہی میں نے غیر کو کال ملا دی۔ ہم دونوں میں بس 2 سال کا فرق تھا، ہاں، اور ہم بہت اچھی دوست بھی تھے۔ میں نے مہر کو پہلے دن سے لے کر ساری کہانی بتائی۔ میری بات پہ وہ سخت حیران و پریشان ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب مجھے وہاں 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے، مگر میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ شادی کو آج یہ سب تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مہر مجھے بہت خوف آتا ہے، خالہ کے کمرے میں جاتے ہوئے وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میری بات پہ مہر نے کچھ دلاسا دیا اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم اپنی ساس کے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے تمہارا میسج نہ ملا تو میں تمہارے گھر تک پہنچ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرانے گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ پھر ہم نے ایک کوڈ ورڈ رکھا تھا، اپنا کوڈ میسج کرتی اور میں جواب میں اپنے سے سب بھیجتی۔ یہ بھی مہر نے اس لیے رکھا تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور اسے میسج کرے گا تو اسے کوڈ کا علم نہیں ہوگا اور اس طرح مہر چوک نہ ہو جائے گی۔ اور اس رات بھی وہی ہوا۔ کافی دیر تک جب میں نے میسج نہیں کیا تو مہر نے اپنا کوڈ میرے نمبر پر میسج کیا اور میسج سنتے ہی زاہد کے نے گڈ نائٹ کا رپلائی کر دیا۔ اس بات سے مہر پریشان ہو چکی تھی۔ پھر بھی اس نے کال کی۔ کافی دیر بعد زاہد نے فون ریسیو کیا اور پھر بتایا کہ سیر سو چکی ہے، بہت تھکی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی مہر نے جلدی سے بابا کو جگا کر ساری صورت سے آگاہ کیا اور وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، مگر وہاں ایک سپاہی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بڑی مشکل سے فجر کے وقت SHO آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ مجھے اس سرد کمرے سے نجات دلا سکے تھے۔ اب زاہد کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی پولیس کی سوالات کی زد میں تھا۔ اب میں کافی سنبھل چکی تھی کہ کچھ بھی تھا، زاہد میرا شوہر تھا، میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ پولیس نے میری ساس کی لاش کو ایمبولینس میں بھجوا دیا تھا پوسٹ ماسٹرم کے لیے، اور اس دوران زاہد کا تار روئے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بامشکل سنبھالا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سحر میں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے باپ بن کر پالا تھا، اپنے لیے ہر خوشی حرام کر لی تھی میری خاطر۔ میں اپنے بزنس میں اتنا بزی ہو چکا تھا کہ مجھے علم نہ ہو سکا کہ اماں جان کو دل کا ازالہ حق ہے۔ میں ملک سے باہر تھا جب مجھے ان کی ہارٹ اٹیک کی خبر ملی۔ میں اسی وقت سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا آیا، لیکن جہاں آتے ہی ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ میں بہت لڑا ان سب سے، مگر وہ ایک ہی بات کی رٹ لگا جا رہے تھے، شی از نو مور۔ مجھے آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر گارڈز نے مجھے کنٹرول کیا۔ وہیں پہ مجھے پیر بابا عنایت علی نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے بچے، اور اس کی بات سن کر میں خوشی سے چلا اٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ بس اسے اپنے گھر لے چلو، چپ چاپ میں اس کا روحانی علاج کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جیسا کہا میں وہ سب کرتا گیا۔ اس نے کہا ایک کمرے میں 4 AC لگوا دوں، اسی میں امی جان کو رکھوا جائے گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور روز اس کمرے میں ان کی پڑھائی کیا کرتا تھا اور بدلے میں روزانہ ایک بھاری رقم لیا کرتا تھا جسے صدقے کا جانور ذبح کرنا ہوتا تھا۔ پھر اس نے مجھے نکاح کی تجویز دی اور کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے ایک سادہ اور معصوم لڑکی لاؤ جو تمہارے دباؤ میں آ سکے۔ جب میں مہربانوں کو دیکھنے کی پہنچا تو مجھے وہ خاصی کانفیڈنٹ لگی تھی۔ میں اپنی خالہ کے کان میں کہا کہ مجھے سحر پسند ہے کہ تم بہت ہی سادہ سی لگی مجھے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا اور وہ جو آپ کی والدہ بہن کے میرے گھر آئی تھیں وہ کون تھیں؟ زاہد نے نظریں چرا کر کہا وہ میری خالہ ہیں، ان کی اور امی جان کے چہرے میں خاصی مماثلت ہے،
اس لیے میں نے ان کو بھی اپنے اس راز میں شامل کر لیا تھا، لیکن وہ ایک ہفتے بعد ہی اپنے گھر چلی گئیں۔ مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ زاہدہ آپ سب نے مل کر دھوکہ دیا ہے، مجھے اور میرے گھر والوں کو۔ کیا آپ کو خدا کا بھی خوف نہیں؟ میں اب سے سوچنے لگی تھی کس طرح ہم سب کی زندگی کو مذاق بنا رکھا دیا تھا ان لوگوں نے۔ سیر میری بات تو سنو، وہ مجھے پکارتا رہ گیا، مگر اب میں کچھ بھی سننے نہیں چاہتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی۔ عنایت علی نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس نے زاہد کو ماں کی محبت میں دیوانہ ہوتا دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرا نیا شکار ہے، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ جو لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ۔ پیار کو شفا کا لالچ دے کر ہم پیسے بٹورتے ہیں۔ کمرے میں اتنے اے سی لگوا کر میں نے میت کو خراب ہونے سے بچایا۔ پھر ایک دوائی بنائی جو جلد کو چٹنے سے بچاتی ہے۔ وہ لگانے کے لیے ضرورت تھی کہ کسی لڑکی کی جو بنا کوئی سوال کیے یہ سب کر لے۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے ہنس رہا تھا۔ اسے سزا ہو گئی تھی اور اس کا ساتھ دینے کے لیے زاہد کو بھی 1 سال کی سزا ہوئی تھی، ایک میت کو چھپانے اور اس پہ شیطانی عمل کروانے پر۔ اور زاہد کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ ذہنی مریض بھی ہے۔ بچپن سے ہی والد کی موت کے بعد وہ کافی عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ ان کا علاج کرواتی رہی تھیں سائیکیٹرسٹ سے، اور اسی نفسیاتی پیچیدگی کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ ایک تندرست ذہن والا بندہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میری ساس کی تدفین ہو چکی تھی، اس میں زاہد کو شامل کیا گیا تھا۔ تقریباً 4 ماہ بعد ان کی لاش کو دفنایا گیا تھا۔ آج بھی وہ سب یاد آتا ہے تو میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ ایک بھیانک خواب لگتا ہے۔ ابا نے خلا کی بات کی ہے، لیکن میں بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ مجھے زاہد سے محبت ہو گئی تھی اور میں اسے ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج بھی کروا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی کہ وہ اب کافی بہتر ہے اور اب وہ خود اس کے دل سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ یہ امید ہی اب مجھے جینے کی راہ دکھا رہی تھی۔ وہ ایک دن بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اب تو اس کی سزا میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اب ہم ایک خوشحال زندگی گزار سکتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، میں نے ٹھیک فیصلہ کیا نا؟